السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ ناظرین، پروگرام صوت ہادی پیش خدمت ہے اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں بیان کیا جائے، ان تعلیمات پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج کی اس نشست میں جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا موضوع ہے، وہ مؤلف رحمہ اللہ نے آپ نے اسی سابقہ باب جو کہ دیگر احادیث پر انہوں نے ذکر کیا ہے، اسی باب کے تحت ذکر کی ہے اور تقریباً وہی مضمون ہے اور اسی حجۃ الوداع کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے اور حدیث نمبر 759 ہے، 759، کہ ضرورت کے تحت حج کے عمرے کو حج کے احرام کو یا نیت کو عمرے میں بدلنا، یا عمرہ اگر کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو حج میں بدل لینا۔ تو اس سلسلے میں یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں چاہوں گا کہ اس کو ذرا اختصار سے پڑھتا چلوں، اس لیے کہ تقریباً مؤلف رحمہ اللہ کی پہلی ذکر کردہ حدیث کا بھی یہی موضوع یا مضمون ہے، سوائے چند ان الفاظ کے جن الفاظ میں کچھ تبدیلی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا نرى الا انہ الحج، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں نکلے اور ہمارا ارادہ یہی تھا، نیت ہماری یہی تھی کہ ہم حج کریں گے، حج کے لیے ہی نکلے۔ الفاظ مختلف ہیں۔ فلما قدمنا تطوفنا بالبیت، جب ہم مکہ مکرمہ پہنچے تو ہم نے عمرہ ادا کیا۔ ناظرین، پہلے میں نے اس حدیث کے ذکر سے پہلے پروگرام میں یہ اشارہ کیا تھا کہ عہد جاہلیت میں لوگ حج کے مہینوں میں عمرے کا جو احرام ہے وہ باندھنا گناہ سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو یا اس خیال کو ختم کیا اور ساتھ باقاعدہ یہ بات بھی فرمائی کہ جو تم میں لوگ اس وقت اپنا جانور ساتھ نہیں لا سکے وہ اس کو عمرہ بنا لیں اور عمرہ کریں باقاعدہ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی اس وقت چونکہ شروع میں دیگر صحابہ کے ساتھ تھیں اور حج کا ہی احرام باندھا تھا، اس لیے یہ ذکر کر رہی ہیں کہ خرجنا مع النبی ولا نرى الا انہ الحج۔ تو شروع کی جو حدیث باب کے بعد پہلی حدیث ہے، اس میں آپ نے اگر غور کیا ہو تو الفاظ یہ نہیں، الفاظ یہ تھے کہ احللنا بعمرۃ، کہ ہم نے غالباً حضرت عروہ کے حوالے سے جو حدیث اب بیان ہوئی ہے کہ ہم نے عمرہ کے لیے احرام باندھا اور ہم نے تلبیہ کہا۔ اور پھر اس کے بعد جو حدیث تھی وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے تھی، اس میں ذکر ہوا تھا کہ فمنا من احل بعمرۃ ومنا من احل بحج، ہم میں کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے عمرہ کے لیے احرام باندھا اور نیت کی، اور کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے حج کے لیے احرام باندھا اور نیت کی۔ اور اب یہ حدیث اور اس سے پہلی جو حدیث پیچھے ہم نے پڑھی ہے اس میں بھی یہی ذکر ہوا ہے کہ خرجنا محلین بالحج، اور آج کی یہ حدیث میں بھی خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا نرى الا انہ الحج، کہ ہم حج کے لیے نکلے۔ اب بظاہر یہ ایک تضاد نظر آتا ہے اگر احادیث کے الفاظ کی طرف بغیر نظر غور کیا جائے، اس کو دیکھا جائے، لیکن حقیقت میں یہ تضاد نہیں ہے، بلکہ حدیث کے ان ظاہری الفاظ کے اختلاف کی بنا پر بعض لوگوں نے، غالباً علامہ اسماعیلی وغیرہ نے، اس حدیث کی تو صحت کا انکار کیا کہ عمرے والی حدیث جو ہے وہ
صحیح نہیں، حج والی حدیث ہی درست اور صحیح ہے، لیکن یہ انکار بلا دلیل ہے، ایسی بات نہیں، نہ یہ درست ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ احادیث وارد ہوئی ہیں۔ تو ان مختلف الفاظ کو علماء نے یا علماء حدیث نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان میں تطبیق دی جائے۔ تو انہوں نے مختلف یہ احادیث اکٹھی کیں اور اس کے بعد غور کیا کہ یہ سفر شروع ہوا مدینہ سے اور کس طریقے سے یہ شروع ہوا۔ تو انہوں نے اس کو جمع کیا اس طریقے سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے صحابہ کرام کے ساتھ، دیگر صحابہ کرام کے ساتھ جو یہ سمجھتے تھے، یا ایک عام ایک خیال تھا جاہلیت والا کہ عمرے کا تو ہم احرام باندھ نہیں سکتے، ہم حج کا ہی احرام باندھیں گے، تو انہوں نے حج مفرد کا احرام باندھا، حج افراد جو صرف حج پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب جب احرام باندھا تو اس وقت یہ جب مقام صرف پہ آئے تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو ایام ماہواری لاحق ہو گئے۔ اب وہی روایت ذکر کرتی ہیں مختلف جن کو یہ عارضہ پیش آیا۔ اب وہ اسی طرح اسی حالت میں مکہ میں تشریف لائے۔ جب آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ تو عمرہ کر نہیں سکتی تھیں، دیگر صحابہ جو ہیں انہوں نے عمرہ کر لیا سب نے، اس لیے کہ وہ آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے طواف کیا اور پھر عمرہ کیا۔ جب وہ فارغ ہو گئیں تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغموم تھیں، پریشان تھیں کہ اللہ کے رسول، میں اس وجہ سے کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتی، میں تو عمرے سے محروم رہ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے یہ کہا کہ آپ اس کو عمرے کو ختم کر دیں اور حج کے اعمال ادا کریں اور اس کو حج بنا لیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع میں بھی جب سفر کا آغاز ہوا تو حج کا ذکر کیا، درمیان میں بعض لوگوں نے عمرہ کیا، بعض لوگ جن کے ساتھ جانور تھے انہوں نے عمرہ نہیں کیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قران کیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس ایام ماہواری کی بنا پر عمرہ نہ کر سکنے کی وجہ سے اس دیگر صحابہ کے ساتھ وہ بھی شریک ہو گئیں اور انہوں نے بھی عمرے کو حج کا بنا لیا۔ تو اس اعتبار سے اس طرح یہ جو احادیث ہیں ان کو ہم جمع کر سکتے ہیں، ان میں تضاد نہیں ہے۔ تو یہاں ذکر ہے فلما قدمنا، جب ہم آئے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں توففنا بالبیت، تو ہم نے مل کر سب نے، یعنی جتنے دیگر صحابہ تھے، وہ خود تو نہیں کر سکتی تھی لیکن انہوں نے دیگر صحابہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ سب نے ہم نے عمرہ کیا۔ فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یکن ساق الہدی ان یحل، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تو اپنی قربانی ساتھ لایا ہے یا جس کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے وہ تو اب حلال ہو جائے، عمرہ کرنے کے بعد وہ حلال ہو جائے۔ من لم یکن ساق الہدی ان یحل فحل من لم یکن ساق الہدی، تو ہر وہ شخص جو ہے جس کے پاس قربانی کا جانور نہیں تھا وہ تو عمرہ کر کے حلال ہو گئے۔ وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَا فَأَحْلَلْنَا، اسی طرح رحمت للعالمین کے ساتھ آپ کی ازواج مطہرات، ان کے ساتھ بھی چونکہ جانور نہیں تھے، وہ بھی دیگر صحابہ کی طرح انہوں نے حج کا ہی احرام باندھا تھا، جانور ساتھ لانے کی ضرورت نہیں تھی ان کی، تو نہ ہی شاید ان کو کوئی توفیق ہوگی یا مالی معاملات بھی تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قربانی کا جو جانور لایا تھا اس بنا پر قران کیا، لیکن آپ کی ازواج مطہرات نے عمرہ کرنے کے بعد حلال ہو کر احرام اتار دیے، احرام ختم کر دیے۔ قالت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں فحضت فلم اطف بالبیت، میں تو چونکہ حائدہ ہو گئی تھی مقام صرف پر، یعنی مکہ سے باہر ہی، اس لیے میں تو طواف نہ کر سکی۔ یہاں اس حدیث میں اس کی وضاحت پوری آ گئی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ طواف کرنے والیوں میں نہیں ہیں۔ فرماتی ہیں کہ فلم اطف بالبیت فلما کانت لیلۃ الحسبہ، لیکن جب حسبہ رات تھی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ حسبہ رات سے مراد وہ وادی محسب ہے جو کہ 13 ذی الحج کو رحمت للعالمین اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ حج کی تکمیل کے بعد مدینہ کی طرف جانے کے لیے وہاں ٹھہرے،
اور وہ قریباً مغرب کے بعد رات شروع ہو رہی تھی، آغاز تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑاؤ کیا، تو اس لیے اس رات کو لیلۃ الحسبہ یا لیلۃ المحسب کہتے ہیں۔ قالت، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، یرجع الناس بعمرۃ وحجۃ وارجع انا بحجۃ، اس وقت جب کہ سارے صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشمول آپ کی ازواج مطہرات سب حج کی تکمیل کے بعد اس رات کے اس ابتدائی حصے میں وادی موسم میں ہیں، اور تیاریاں ہو رہی ہیں کہ مدینہ کی طرف کوچ کیا جائے، سب کو ملا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس حدیث کے مطابق خود کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ازواج مطہرات اور دیگر صحابہ اکرام وہ تو حج اور عمرہ دونوں کے ساتھ مدینہ منورہ جائیں گے، لیکن آپ کی عائشہ جو ہے وہ بغیر عمرہ کیے صرف حج کر کے وہ جائے گی مدینہ واپس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ وہ یہ اطلاع دے رہی تھیں کہ اگر کوئی گنجائش ہے یا کوئی وقت ہے یا اگر اجازت ہو تو یہ سعادت سے میں اب ہمکنار ہو سکوں۔ قال، آپ نے فرمایا، وما تفتی لیالیہ قدمنا مکہ تھا، تو آپ نے ان راتوں میں طواف نہیں کیا جب ہم مکہ آئے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی یاد دہانی پر یہ آگے سے پوچھی۔ قلت لا، میں نے کہا کہ نہیں۔ اب ناظرین اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیے قدم قدم پہ آپ کو علم ہوگا کہ جو معمولی اور عام باتیں اس میں بھی رحمت للعالمین اس سے بسا اوقات بات کو سمجھ یا آپ کے علم میں نہیں ہوتی، اس لیے کہ جو ہر وقت اور ہر جگہ کا اور ہمہ وقت کا پوشیدہ اور ظاہری غیب کا علم ہے وہ صرف اللہ کی ذات کو سزاوار ہے، وہ علام الغیوب ہی جانتا ہے۔ تو رحمت للعالمین باوجود کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا قرب ہے دونوں کے مابین، میاں بیوی بھی ہیں، یہ بھی رشتہ ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ ام المومنین ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہ ساتھ ساتھ جا رہی ہیں اور سیکھ رہی ہیں حج کے مناسک، حج کے احکام اور مسائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتلا بھی رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ذہن میں بات نہیں رہی اور کہا کہ آپ نے اس وقت طواف نہیں کیا جب لوگ سارے آئے اور انہوں نے بھی طواف کیا تھا؟ کہتی ہیں کہ نہیں۔ قال فاذهبی مع اخیک الی التنعیم فاحلی بعمرۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل آپ اپنے بھائی عبد الرحمن کو ساتھ لیجئے، اور قریب ترین جو ہل ہے اس وقت حرم سے باہر ہمارے پاس یا ہمارے نزدیک وہ تنعیم مقام ہے، تنعیم مقام جو ہے وہاں چلی جاؤ، اور عمرہ کے لیے آپ تلبیہ پڑھیں، نیت کر لیں، احرام باندھ لیں۔ ثم موعدک کذا و کذا، پھر آپ کے اور میرے ملنے کی جگہ یہ ہے، یعنی جہاں میں ہوں گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے، جیسا کہ دوسری حدیث میں باقاعدہ ذکر ہے اور اس بات کی تفصیل کا ذکر ہوا ہے۔ قالت صفیہ، ام المومنین صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ساتھ ہیں اس حج میں رحمت للعالمین کے ساتھ۔ کیا فرماتی ہیں؟ یہ سن کر بات کہتی ہیں کہ ما ارانی الا حابستہم، جہاں تک میرا خیال ہے اپنے بارے میں تو میں بھی ان لوگوں کو شاید روک دوں جانے سے یا سفر کرنے سے۔ کیا مطلب؟ وہ بھی محسوس کر رہی تھیں کہ شاید مجھے اب ایام ماہواری لاحق ہونے والے ہیں یا درپیش ہیں۔ اب دیکھو اللہ کی حکمتیں ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو سفر کی ابتدا میں مکہ داخل ہونے سے پہلے یہ عارضہ ہوا، اور اب آپ کی دوسری زوجہ محترماؤن کو حج کی ادائیگی کے بعد اب سفر کی طرف تیاری ہے، حج مکمل ہو چکا ہے، اس کے بعد انہیں یہ ایام ماہواری درپیش ہوئے ہیں۔ تو گویا کہ شاید اس میں کوئی حکمت ہے اس انداز سے کہ جانے والے جو ہیں ان کے لیے بھی مسائل کی رہنمائی ہو، اور آتے ہوئے بھی امت مرحومہ کی جو خواتین ہیں ان کے لیے احکام اور مسائل سیکھنے کا ایک ذریعہ بنے۔ اور بہت ساری خواتین صحابیات جو اس سفر میں
تھیں، شریک تھیں حج میں، انہوں نے یہ مسائل اور احکامات سیکھے اور انہیں علم ہوا اور آگے انہوں نے پھر دوسروں کو بتایا، تو وہ کہتی ہیں کہ شاید میں بھی ان کو روکنے والی ہوں۔ قال اقرا حلقہ رحمۃ للعالمین، جیسے ایک شخص ہوتا ہے کوئی تھکا ہوا اور پھر اکتاہٹ بھی ہوتی ہے، اس کو تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، تو وہ کوئی بات سن کر نا جیسے اور زیادہ تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے یا مایوسی کا، تو رحمۃ للعالمین نے گویا کہ یہ سن کر ان کی بات کو تو اس انداز سے آگے سے جواب میں یہ الفاظ فرمائے۔ تو اقرا حلقہ اصل میں عربی زبان میں اگر ان کا معنی کیا جائے تو اس کا معنی تو ہے جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے حلقہ۔ اقرا کا معنی رجل عقیر، یعنی دہشت زدہ انسان، العقیر کہتے ہیں، یا یہ ہے کہ زخمی انسان یا بے اولاد انسان، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، نکھٹو کسے کہتے ہیں، نکھٹی، اس طرح کا لفظ کوئی بولا آپ نے، تو یا آگے پھر حلقہ کا معنی جو ہے حلق سے ہے، یعنی جیسا کہا جاتا ہے کہ شعر الحلیق، کٹا ہوا مونڈا ہوا، شعر حلیق، اور یا لحیۃ حلیق، دونوں طرح، داڑھی منڈی ہوئی یا سر مونڈا ہوا، تو اسی طرح حلقہ اس کی جمع آتی ہے منڈے ہوئے بالوں والے کہا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا نگوڑی یا سر منڈی، یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک حج کا جو ایک ایسا مرحلہ ہے یا عبادت ہے جو کہ بڑا طویل ہے اور بڑا صبر آزما اور بڑا کٹھن اور دشوار گزار، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج جہاد کے ساتھ تعبیر کیا ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ بہت ساری آج کی جو جدید ترین سہولتیں اس کے باوجود بھی اگر کوئی حج کرتا ہے تو خاص طور پر حج کے بعد جب وہ فارغ ہوتا ہے تو ایک بار اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں کون سا اللہ کے فضل و کرم سے اس کی توفیق سے کتنا بڑا کام سر انجام دیا ہے۔ تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، بسا اوقات بخار اور اسی طرح کمزوری، ضعف، یہ ساری چیزیں عموماً انسان کو لاحق ہوتی ہیں وہیں یا بعد میں یا گھر میں آ کر، تو یہ ایک نتیجہ ہے کہ مسلسل تھکاوٹ کا اور عبادت کا اور ریاضت کا۔ تو آگے سفر بھی درپیش ہے مدینہ جانے کا، تو رات کا معاملہ ہے، تو رحمۃ للعالمین نے گویا کہ یہ بات سن کر یہ الفاظ فرمائے کہ اب یہ ہمیں روکے گی کس طریقے سے؟ اوما تفت یوم النحر، کیا تو نے یوم النحر کو طواف نہیں کر لیا تھا جو کہہ رہی ہو کہ مجھے بھی طواف کرنا ہے ابھی اور شاید میں بھی تم کو روک دوں؟ تو ناظرین انہوں نے پھر آگے سے کہا کہ ہاں میں نے تو کر لیا تھا، تو آپ نے فرمایا تو پھر لا باسا، کوئی حرج نہیں۔ گویا ان کا طواف وداع جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، تو گویا کہ امت کے لیے بھی اس میں رہنمائی تھی۔ اللہ رب العالمین سے ہم توفیق مانگتے ہیں جو کچھ احادیث کی روشنی میں ہم نے سنا، پڑھا، سیکھا، بتایا، کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلی وعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔